عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ المولود ہینا یقع نزغۃ من الشیطان او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر گرتے وقت بچے کی آواز شیطان کی چوخ کی وجہ سے ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا اسے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ شیطان اسے چھوتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یعنی کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اکثر دیکھا ہے آپ نے روتا ہوا آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شارحین حدیث کے یہ فرماتے ہیں کہ شیطان نہ بندے کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے، ایسے کا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ میرا قبضہ ہو جائے گا، میں اس پہ حاوی ہو سکتا ہوں، کہا کہ وہ فوراً ایسے مارتا ہے تو وہ بچہ بولنا رونا شروع کر دیتا ہے، اور کہا کہ وہ روتا ہے بچہ جس کی وجہ سے بعض کو اگر دیر کی جائے بچے کو غسل کرنے میں، اسے نہلانے میں، کان میں اذان دینے میں اگر دیر کر دی جائے تو فرمایا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو تو مرگی کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض جو بچے ہیں انہیں سائے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے چھوٹی سی عمر میں۔ تو کہا شیطان ابھی کوشش کرتا ہے کہ اس پہ میرا قبضہ ہو سکتا ہے، میں اس پہ حاوی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کوئی بھی آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو فرمایا شیطان جو ہے اسے لازماً چھوتا ہے، اور جب وہ چھوتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ تو کہا بچہ رونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں قبل فرما دیا کہ جب بچہ پیدا ہو فوراً اسے غسل دیا جائے اور ایک کان میں اس کے اذان دی جائے، دوسرے میں اس کی تکبیر کہی جائے، تاکہ جب اذان ہوتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب آج کے لبرل قسم کے کچھ ڈاکٹر، نام نہاد حکماء اور طبیب، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہوا کا بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آج کل کی ہوا اس طرح کی ہے، گرم سرد ہوا لگ گئی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اچھا میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں، یہ تو بتاؤ بھائی کہ جان کو خطرہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو شیطان تو ہوا سے بھی تیز ہے، تم اپنے قول کو سچا بنا رہے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں قبل بتایا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تمہاری بات مان لیں کہ بھائی ہوا لگ جائے گی، اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا نہیں تھی؟ اس وقت اس طرح بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ اس صدیوں قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، اسلاف نے عمل کیا ہے، آج تک جو صاحب علم لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کتب ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ کیا ان کے بچے کیسے زندہ ہیں؟ پھر جب وہ غسل دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، وہ بچے کیسے زندہ ہیں؟ تو حقیقت میں ان لوگوں کی بات جھوٹی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے۔ شیطان ہوا سے تیز پرواز کرتا ہے، تو لہذا جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اسے چاہیے فوراً اسے غسل دے، غسل دینے کے بعد ایک کان میں اذان اور دوسرے میں تکبیر کروائے، دونوں کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ شیطان دور بھاگ جائے گا اور بچے کی جان جو ہے وہ سکھی ہو جائے گی۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا نا تب بھی روتا ہے، یہ روتا ہے میرے مولا میں کہاں آ گیا، میں کس زندگی میں آ گیا، یہاں پر ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، تیری نافرمانی بھی ہے، تیرے نبی کی بھی نافرمانی ہے۔ تو کہا بچہ بڑا روتا ہے، 6 ماہ تک تسلی کے ساتھ روتا ہے۔ جب وہ 6 ماہ گزر جاتے ہیں نا تو پھر ہوا راس آ جاتی ہے، ماحول اچھا لگنا شروع کر دیتا ہے، کہا بچہ اس میں گم ہو جاتا ہے، جب پھر اس دنیا سے جانے لگتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا جب وہ آیا تھا تو تب رویا اس لیے کہ میں آ کہاں گیا،
اب جب جا رہا ہے تو اس لیے رو رہا ہے میں نے یہاں پہ زندگی تو گزاری ہے 50 سال 60 سال، لیکن میں نے کیا کمایا، میں نے جمع کیا کیا، اب میں آگے جا کے کیا جواب دوں گا، میرے تو آخری لمحات آ گئے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ آتا ہے تب بھی روتا ہے، جب جاتا ہے تو تب بھی روتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بچے کی تھوڑی سی یہ ہم غور و فکر کریں گے نا تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے بچوں کو جو ہے شیطان مردود سے محفوظ فرما لے گا۔ جب آپ پیدا ہوتے ہی اسے یعنی بچانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا نا انہ لکم عدو مبین، فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہے بچے پہ حملہ کرنے میں بھی وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ تو اس پہ بھی حملہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی اس طرح کے ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔